السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ تو آج ہم اس افسانے کا جس کا نام ہے درد کا مارا، اور جسے پشکر ناتھ نے لکھا ہے، تو اس کا یہ کچھ اقتباس آج ہم پڑھیں گے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، یہاں سے آج ہم پڑھیں گے۔ سوچتے سوچتے اچانک سمجھو کو خیال آیا کہ شاید اس لڑکی کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہوں کہ وہ خیالوں کے اس چاند کو خرید سکے۔ سمجھو نے شاید سوچا کہ اس کے پاس، اس لڑکی کے پاس، انگلستانی لڑکی کے پاس اتنے پیسے شاید نہیں ہیں کہ یہ اس چیتے کے بچے کو خرید سکے۔ تو کتنا عجیب سا لگتا ہے جب دل ایک طرف کھینچتا ہے مگر جیب دوسری جانب گھسیٹ کر لے جاتی ہے۔ یعنی اس وقت جب دل تمنا کرتا ہے کہ میں یہ خریدوں، میں اس چیز کو خریدوں، لیکن رقم نہ ہونے کی وجہ سے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تو انسان یا وہ شخص اس چیز کو نہ خرید سکتا۔ اس کے جو ارمان ہوتے، دل کے اندر جو ارمان ہوتے، وہ دل میں ہی رہتے ہیں، اور وہ مایوسگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ حال اس لڑکی کے ساتھ ہوا۔ محرومی، لاچاری، مجبوری آدمی کا اپنے آپ سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ یعنی غربت کی وجہ سے، لاچاری کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے آدمی کو اپنے آپ پر اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ انسان کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں رہتا۔ انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ہر وقت، ہر حال میں، تو اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ضروری ہے۔ تو سمجھو نے سامنے پڑی ہوئی پینسل اور کاغذ کا سہارا لیا، لیکن سمجھو کے دل کے اندر یہ خیال آیا، اس کو اپنا بچپن، 17-18 سال کی جو جوانی تھی اس وقت، وہ یاد آیا۔ تو اس نے فٹ سے اپنے جیب کے اندر سے وہ پینسل نکالا، کاغذ نکالا، اور اس نے حساب لگانا شروع کیا کہ اس چیتے کے بچے پہ مجھے جو مٹیریل ہے، مال جو ہے اس پہ لگا، تو اس کا حساب لگانا شروع کیا۔ وہ حساب لگانے لگا، منافع نکال دو۔ یعنی کہ اس نے سوچا کہ اب جو مال، جو مٹیریل، جو سامان اس کو بنانے کے لیے، اس چیتے کے بچے کو بنانے کے لیے مجھے لگا، تو اسی کا حساب وہ کرنے لگا۔ اور اس نے سوچا کہ اب میں اس لڑکی سے منافع نہیں لوں گا، کیونکہ اس کا قیمت جو تھا وہ 2000 سے زیادہ تھا۔ بہت کچھ دے رکھا ہے اللہ پاک نے۔ اس نے سوچا کہ اللہ نے مجھے کافی دیا ہے، چلو اگر یہ بچی بھی خوش ہو جائے گی، منافع اس سے میں نہیں لوں گا، محنت کی اجرت بھی نفی کروں۔ یعنی کہ جو اس کو بنانے میں مجھے جو محنت لگی، تو میں بھی اس سے نہیں لوں گا، وہ بھی میں اس میں چھوٹ دوں گا۔ سب اس رب جلیل کا فضل ہے، صرف لاگت کا حساب، کھال کی قیمت، یعنی کہ جتنا اس میں مٹیریل لگا، لاگت جتنی اس میں لگی بنانے میں، اس کھال کی قیمت، دوسری چیزوں کی قیمت جو استعمال کی گئی تھی، جو اس کو بنانے میں استعمال کی، جو مٹیریل اس کو بنانے میں استعمال کیا گیا، اسی کا صرف میں اسے قیمت لوں گا، تو بنانے کا قیمت نہیں لوں گا۔ بس کل 1780
روپے، یعنی اس کا پورا جو قیمت آتا ہے صرف مٹیریل کا وہ 1780 آتا ہے۔ اس پتلی سی لڑکی کا دل جو نہ جانے ملک کے کس حصے سے شاید پہلی بار کشمیر کی سیر کو آئی تھی، اسے جب بھی کشمیر کی یاد آئے گی تو چیتے کا یہ بچہ اس کی یادوں کے طاق پر ہمیشہ زکند بھرنے کے لیے تیار نظر آئے گا۔ اس لمحے وہ لڑکی پھر دکان کے اندر داخل ہوگی۔ کیا کروں، یہ ٹائیگر کب ہم کو بہت لائک کیا، یعنی اس کے بعد یہ لڑکی پھر دکان کے اندر سے تیسری بار جب وہ اندر داخل ہو گئی، اس نے کہا کہ یہ ٹائیگر کا مجھے لائک کیا، بہت لائک کیا، یعنی کہ یہ مجھے بہت پسند آیا، یہ مجھے بہت پسند آیا۔ پیسہ جاستی ہے، اب ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، بہت خرچہ ہے ادھر کشمیر میں، کیا کروں، یہ ٹائیگر کب ہم کو ایک دم کل کر دیا۔ ہائے، یہ اپنی زبان میں شاید یہ لڑکی جو اس سمجھ کو کہنے لگی یا اسے کہا، یہ ٹائیگر کب جو آپ نے بنایا ہے یہ مجھے بہت لائک کیا، یعنی یہ مجھے بہت پسند آیا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے اور خرچہ بھی آتا ہے، کیونکہ وہاں سے میں یہاں ادھر آئی تو مجھے بہت خرچہ آیا ہے اور ابھی ہوتا رہا ہے۔ سمجھو کے چہرے پر ایک البیلی سی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ معلوم ہے بی بی، سب سمجھ گیا ہوں۔ سمجھو نے کہا کہ مجھے اب سمجھ میں آ گیا، شاید آپ کے پاس پیسے نہیں ہے اور آپ کو خرچہ بھی زیادہ آتا ہے، پر کوئی بات نہیں، ہم تم کو یہ ٹائیگر اب بالکل کاسٹ پرائس پر دے گا، یعنی کہ سمجھو نے اسے کہا کہ میں بالکل جتنا مٹیریل اس میں لایا جتنی اتنا ہی میں آپ سے لوں گا، بالکل کاسٹ پرائس، یعنی چھوٹ، اس میں آپ کو بہت چھوٹ کر دوں گا۔ ہم نے حساب لگایا خالی مٹیریل کا، اس نے کہا، سمجھو نے اس لڑکی سے کہا کہ میں نے مٹیریل کا ہی حساب لگایا اور جتنا مٹیریل اس میں آیا اسی کا دام میں آپ سے لوں گا۔ مٹیریل کا کاسٹ سمجھ گئی نا، خالی 1780 روپے مٹیریل کا کاسٹ ہے۔ اس میں مٹیریل مجھے بنانے کے لیے جس میں استعمال ہوا تو اس کا قیمت جو ہے خالی 1780 روپے۔ تمہارا دل خوش ہو جائے گا، ہم سمجھیں گے کہ ہمارا خدا خوش ہو گیا، یعنی کہ جب آپ خوش ہو جاؤ گی تو میں سمجھوں گا کہ میرا خدا مجھ سے خوش ہو گیا۔ کیا بولا، 1000 کم میں تھی؟ لڑکی نے کہا 1000 روپے آپ نے فٹ سے کم کیا؟ بابرے، ایک ہی رات میں 1000 کم تھی، یعنی ایک ہی رات میں، یہ دوسرے دن اس کے دکان پر آئی تھی تو ایک ہی رات میں آپ نے اس میں 1000 روپے کم کیا۔ آپ ان کو دیس میں بولا تھا، یعنی کہ مجھے اپنے ملک میں وہاں بول دیا گیا تھا کہ ادھر سب چیٹ ہے، یعنی کہ سب یہاں بیوقوف بناتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں۔ سچ بولا تھا، 500 روپے لینا تو لے لو۔ اس لڑکی نے آپ سمجھو سے کہا اگر آپ کو 500 روپے لینے ہو تو لے لو، لینے ہیں تو لے لو، یعنی کہ سمجھو نے وہاں جو ایکچول کاسٹ اس کا 2700 روپے تقریباً آتا تھا تو اس نے چھوٹ کر دیا، صرف مٹیریل کا ہی قیمت اس نے اسے مانگا کہ اس میں 1700۔ تو خالی مٹیریل کا قیمت میں آپ سے لوں گا 1780۔ لیکن اس لڑکی نے کہا کہ مجھے اپنے دیش میں
یعنی اپنے ملک میں وہاں مجھے کہا گیا کہ وہاں پر چیٹنگ ہوتی ہے، تو کشمیر نے سب وہاں پر چیٹنگ کرتے ہیں، تو آپ نے ایک ہی رات میں اس کا 1000 روپے کم کیا۔ آہستہ آہستہ سمجھو نے ان لفظوں کو اپنے کانوں میں اترتے سنا۔ جب ہی اس نے اس لڑکی کی یہ بات سنی، آہستہ آہستہ ہی ان لفظوں کی تلخی اس نے اپنے اندر بہت بہت اترتے محسوس کی۔ اس نے حیران سی نگاہوں سے اس دان پان سی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جب لڑکی نے یہ جواب دیا کہ میں آپ سے صرف 500 روپے دے دوں گی، 500 روپے لینا تو بات کرو، ادھر سب چیٹ ہے۔ یہ باتیں جو اس لڑکی کی جو باتیں جو اس نے کہی، یہ سمجھو کو ذہن کے اندر، دماغ کے اندر گونج رہی تھی۔ پہلی جاستی دھام بولتا ہے، یعنی کہ پہلے ایکچول دام پھر ہیکلنگ کرتا ہے، یعنی پہلے ایک دام بولتا ہے، پھر اس میں کمتی کرتا ہے، پھر بہت قیمتی میں بیچتا ہے۔ سمجھو نے کچھ کہنا چاہا، اس کے ہونٹ تھر تھرائے، مگر کوئی آواز نہ نکل سکی۔ میرا خدا، یہ ہونٹوں کی خاموشی، تھر تھراہٹ، اتنے برسوں کے بعد اس نے دھیرے سے کاغذ کا وہ پرزہ اٹھایا، یعنی کہ اس نے وہ کاغذ کا اٹھا جس پر سے حساب لگایا تھا کہ اس نے چھوٹ کر دی اپنی محنت جو اس کو بنانے میں لگی، یعنی کہ جو ٹائم اس کو لگا بنانے میں، تو وہ اس نے چھوٹ کر دی تھی، جس پر اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حساب لگا، جس کاغذ پرچے پر اس نے حساب لگایا، اس میں صرف مٹیریل کا قیمت کتنا آیا اور وہ محنت کا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ بے خیالی میں اس نے کاغذ کے پرزے کی، اس نے وہ کاغذ کے جو اس پہ اس نے حساب لگا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر اچانک اسے محسوس ہوا جیسے چیتے کا بچہ ایک جست لگا کے اس کے سینے پر سوار ہو گیا، اور اپنے تیز نوکیلے دانت اس کی شہ رگ میں پیوست کر دیے۔ یعنی کہ یہ لڑکی کی بات، جب اس لڑکی نے یہ بات کہی تو اس کو جیسی گولی سی آئی سینے پہ، اور اس کو اتنا چوٹ پہنچا کہ میں نے اس کو مطلب اس کا قیمت جو تھا وہ کم کر دیا تھا، لیکن اصلی قیمت جو تھا اس چیتے کے بچے کا تو وہ زیادہ تھا۔ لیکن اس لڑکی نے یہ کہا کہ یہاں کشمیر میں سب چیٹنگ ہوتی ہے، تو یہ بات جو ہے سمجھو نے برداشت شاید نہیں کی۔ باقی شکریہ۔